الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میں سے ہر شخص بالخصوص رزق کی تنگی کا بہت شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جیسے بیماری، گھریلو مسائل اور دیگر معاملات، لیکن رزق کی تنگی ہر کسی کے زبان پر اس کا شکوہ موجود ہے۔ مجھے چند روز قبل ایک سعودی شیخ کے حوالے سے ایک کلپ بھیجا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا اور اسی پریشانی میں اپنی بہن کے گھر گیا اور میری بہن نے میرے چہرے سے پریشانی کو دیکھا اور مجھ سے سوال کیا کہ بھیا کیا بات ہے، آپ پریشان محسوس ہوتے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہاں میں پریشان ہوں اور رزق کے اسباب اور رزق کی تنگی کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو میری بہن نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، ایک دعا بتائی اور کہنے لگی کہ میں نے یہ دعا کا تجربہ کیا ہے اور مجھے اللہ نے بہت فائدے دیے، آپ بھی تجربہ کیجیے۔ اور وہ دعا تھی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ وہ شیخ کہتے ہیں میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، 24 گھنٹے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے میرے لیے آسانیوں کے معاملات فرما دیے، اور جوں میں اس دعا کو اور پڑھتا گیا میرے اللہ نے میرے لیے اور آسانیاں فرما دی، اور زیادہ معاملات فرما دی۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اس دعا کی جب تحقیق کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ دعا تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس دعا کو پڑھا، اس حدیث کو پڑھا، تو میرا یقین اور مضبوط ہو گیا۔ تو آج اسی دعا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ دعا کے ساتھ ایک قصہ بھی جڑا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے تمام گھروں میں پیغام بھجوایا کہ جس گھر میں جو بھی کھانے کے لیے ہے وہ بھیج دے، یہ امام الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات ہیں، لیکن کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، اور انسان خود تصور کر سکتا ہے کہ جب آپ کے سامنے آپ کے گھر میں کوئی مہمان بیٹھا ہو اور آپ کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ آپ اسے کھلا سکیں، انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اور اسی کرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، فإنہ لا یملکها الا انت، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی فضل کرنے والا اور رحمتیں کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر یہ دعا مکمل ہوئی، ادھر اللہ نے اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دیا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں بکری کا سالن، بنی ہوئی بکری لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ اللہ کے رسول یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا، آپ نے فرمایا ھذا فضل اللہ، لوگوں دیکھو یہ ہے اللہ کا فضل، ننتظر الرحمہ، ہم اللہ کے اور فضل اور اس کی رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، اور فضل اور اس کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں۔ تو مبارکباد ہے ہر اس شخص کے لیے جو پریشان ہے، ہر اس شخص کے لیے جو مصیبت میں ہے، ہر اس شخص کے لیے جو تنگی رزق کا شکار ہے، کہ آئیے اللہ کے رسول نے ہمیں کلمات بتا دیے ہیں، ہم سب کثرت سے ان کلمات کو پڑھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی فضل اور رحمت کرنے والا نہیں۔ جب یہ یقین کامل ہوگا اور ہم اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت کا سوال کریں گے، اللہ اپنی رحمتوں سے لمحات میں ہماری مدد فرمائیں گے، لمحات کے اندر ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں۔ اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، امام حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، امام ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کی برکت سے ہماری ساری پریشانیوں کو اور بالخصوص رزق کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔